السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ ایس آفیشیل میں۔ سامعین، 2 دن سے بنگلہ دیش کے ایک عالم کا ویڈیو گردش میں ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ انہیں عرب کے کچھ علماء نے گھیر رکھا ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تک آپ کی کتاب پہنچی ہے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص حضرت جی مولانا سعد صاحب کو امیر المؤمنین نہ مانے وہ واجب القتل ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو بنگلہ دیشی عالم گھبرا جاتے ہیں اور عربی میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے غلط کہا، جو کچھ کہا ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ میں نے اپنے دل سے کہا ہے۔ میں نے اس کتاب کا مسودہ علماء کے پاس تصحیح کے لیے بھیجا تھا، مگر میری اجازت کے بغیر وہ کتاب چھاپ دی گئی ہے۔ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر کچھ تبصرہ۔ هذا اليوم مبارك في بيت هذا الرجل المبارك ابو سعيد، وبحضور الحبيب الطيب الله لا يخلينا منه. زارنا المولوي عبد الله منصور، ونحن جئنا منكرين عن هذا الكتاب، وهو جاء ليبين، لم نجده في الفندق، وجدنا شيئا فيه. وهو قرأنا كتاب نسب إليه بعنوان الإمارة هي السنة، ذكر فيه أن من الذي ما يبايع شيخ سعد هو مهدر الدم، يقتل بدون حكم حاكم شرعي. هو قال نعم، هذا حصل مني باجتهاد خطأ، ولكن أنا رجعت. هل قلت هذا الكلام في الكتاب؟ نعم يا عمي، قبل 3 سنين لما علماء حضرني في هذا لا قبل أنت ماذا قلت؟ نعم في الكتاب. نعم. أنت اجتهدت، ماذا قلت عن الشيخ حضرجي؟ نعم. هو أمير والذي لا يبايع، ثم بين العلماء لك الخطأ. نعم. ماذا قلت الخطأ الذي وقع؟ أنا قلت أنا قلت من نفسي بغير القرآن والسنة. أنا أعترف خطئي. ما هو الخطأ الذي وقع فيه؟ يعني الذي لا يبايع الشيخ سعد فدمه هدر، فهذه بدون حكم، بدون حاكم. نعم. أنا مخطئ في هذا الكلام. طيب. هذه الكتاب ما طبع، هذه مسودة الكتاب، وأنا أعطيت لبعض العلماء للتصحيح، وقبل التصحيح في الكتاب يعني شاع من شاع، فلما أنا عرفت وطلبوك العلماء حضرنا العلماء، أنا ذهبت في مجلسهم واعترفت. سامعین، اس ویڈیو پر ایک صاحب تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس جاہل سعدیانی اندھ بھگت بنگلہ دیشی اپنی کتاب میں قرآن و حدیث کے حوالے کے بغیر اپنے باطل اجتہاد سے لکھا کہ جو بھی علامہ سعد صاحب کاندھلوی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا وہ واجب القتل ہے، اور اس ویڈیو میں عرب علماء کے سامنے بھیگی بلی کی طرح معافی مانگ رہا ہے۔ ابھی جو حادثات بنگلہ دیش میں پیش آئے ہیں ان کے ذمہ دار سعد صاحب اور اس جیسے فسادی فتنہ پرور لوگ ہیں۔ ایک اور صاحب نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہائے ہائے ہائے، افسوس 100,000 افسوس، لا نہایہ ماتم و افسوس۔ بنگلہ دیش کے عالم عبداللہ منصور القاسمی کا بیان ہے، جو سعد صاحب سے بیعت نہ کرے اسے قتل کرنا جائز ہے۔ بیان عربی میں ہے، ایک عالم بیان کر رہے ہیں جسے دین کی سمجھ بوجھ ہے، عقائد و اعمال سب کچھ جانتا ہے۔ یہ عالم کا حال ہے تو ایک جاہل کا کیا حال ہوگا؟ جو سعد صاحب سے بیعت نہ کرے اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ کتنا خطرناک جملہ ہے! سعد صاحب سے بیعت نہ کرنے والا گویا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس طرح تو جمہوری اسلامی حکومت تو کیا خلافت اسلامیہ ہو تو غیر مسلموں کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ اسلام میں قتال کے بھی اصول و قوانین ہیں۔ کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ امارت کا دعویٰ کرے، بیعت نہ کرنے پر قتل کو جائز قرار دے، یہ تو کھلی دہشت گردی ہے۔ بنگلہ دیش کے عالم یہ بات کہہ رہے ہیں تو سعدیانیوں کے عقیدے اور فقہ میں یہ مسئلہ شامل ہوگا کہ سعد صاحب سے بیعت نہ کرے تو اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ بنگلہ دیش میں 18 دسمبر 2024 کی رات شب خون بھی اسی فرقہ سعدیانی کے تحت ہوا ہے۔ یہ بالکل کھلی دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سعدیانی فرقہ دہشت گرد ہے۔ جماعت کا داعش بھی یہی حال اور کھلا اعلان تھا۔ مملکت اسلامی قائم ہو چکی ہے۔ داعش کا امیر خلیفۃ المسلمین ہے، جو اس کی اطاعت نہ کرے کافر اور واجب القتل ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ حالات ہیں تو بقیہ بر صغیر کے دیگر ممالک بھی چوکس و چوکنے ہو گئے ہوں گے۔ جو سعد صاحب سے بیعت نہ کریں
اسے قتل کرنا جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعد ہی مہدی ہیں۔ 3 سال پہلے بھی اس قسم کی بات کہی گئی تھی۔ ان سے بیعت کرنا واجب ہے، جو بیعت نہ کرے اس کا قتل جائز ہے۔ گویا مہدویت کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ورنہ بنگلہ دیش کے عالم کی کیا مجال کہ اپنے بیان میں مسئلہ بیان کرے اور کتاب بھی چھپوا کر نیٹ پر وائرل کر دے۔ گویا امت کے رد عمل کو دیکھنے کے لیے بنگلہ دیش کے عالم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سب دجالی ترکیبیں ہیں۔ علماء ہند و پاک بنگلہ دیش اور بر صغیر کی ذمہ داری ہے کہ حالات کے ان شواہد کے بعد اس فتنے کے آغاز ہی پر قلع قمع نیست و نابود کر دیں۔ ان باتوں کو مخالفت پر محمول کر کے نظر انداز نہ کریں۔ اکابر علماء کرام کے بیانات میں واضح بتایا جا رہا ہے کہ مومنین اور منافقین کی چھٹنی شروع ہو چکی ہے۔ اس قسم کے فتنوں کو نہ روکا گیا، قدغن نہ لگائی گئی تو امت کا بہت بڑا طبقہ نفاق کا شکار ہو کر مومنین کی جماعت سے چھٹ جائے گا۔ اس وقت ابھی فرض ہو چکا ہے کہ ہر مسلمان اپنی ایمان کی حفاظت کرے۔ سامعین، یہ واقعی بڑا حیران کن مسئلہ ہے کہ ایک اچھی استعداد کا عالم اس طرح کی بات کہے اور کتاب لکھ کر اسے شائع کر دے۔ مدارس اسلامیہ میں 8-10 سال اسی لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ طلباء کی صلاحیت کو صیقل کر دیا جائے، انہیں شریعت کے اسرار و غوامض سے مکمل آگاہ کر دیا جائے، اسلامی عقائد دلوں میں راسخ ہوں، صحیح و غلط میں تمیز ہو سکے، حق کو حق، باطل کو باطل کہنے کی جرات پیدا ہو۔ لیکن اتنا وقت لگانے کے بعد بھی اگر عقیدہ درست نہ ہو اور علم صاف و شفاف نہ ہو تو یہی کہا جائے گا کولہو کے بیلوں سے کچھ کم نہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں۔ یہ بہت صدمے کی بات ہے۔ میں نے اس سے پہلے اپنے کئی بیانات میں کہا تھا کہ کچھ لوگ سعد کاندھلوی حفظہ اللہ کو مجدد مانتے ہیں، وہ بھی مجدد الف ثالث، اگرچہ الف ثالث شروع ہونے میں ابھی 550 سال باقی ہیں۔ مجدد الف ثالث تو جانے دیجئے، کچھ لوگ انہیں امام مہدی بھی ماننے لگے ہیں اور اس کے ثبوت میں کچھ اسکرین شاٹ بھی پیش کیے گئے تھے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کے دعوے کیے۔ ہم یہ کہہ کر انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ کہنے والے عام لوگ ہیں اور وہ بھی چند ہی ہیں، لہٰذا ان کی باتوں کا نوٹس نہ لیا جائے، کیونکہ فتنہ جب شروع ہوتا ہے تو آغاز میں وہ بہت معمولی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہی فتنہ ایک تناور درخت کی صورت لیتا ہے، پھر اس کے برگبار سے اہل باطل فائدہ اٹھاتے ہیں اور اہل حق کے لیے امتحان کی ایک بہت سخت اور مشکل گھڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب ایک عالم دین کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا اور باقاعدہ کتاب کا لکھ جانا یہ ماتم کرنے کی بات ہے۔ لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ فاضل دارالعلوم دیوبند ہے، اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھ رہا ہے، اس کا یہ عالم ہے۔ اسی لیے میرا خیال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں علماء کو سال نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ سال لگانا فرض ہے نہ واجب، سنت ہے نہ مستحب۔ جو کام بہت سے بہت جائز ہو اور اس سے علم ختم ہو جائے تو ایسا کام کرنا کوئی نفع کا سودا نہیں ہوتا۔ علم ایسی چیز ہے جس میں اضافے کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ یہ دعا مانگیے، رب زدنی علما۔ سامعین، جماعت میں سال لگانے والے علماء رہی صحیح صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر استعداد قسمت سے رہ بھی جاتی ہے تو نہیں عن المنکر کا مادہ تو بالکل ہی مر جاتا ہے۔ اب ان کی ساری کوششیں اپنے عوام کی بلا وجہ کی تعویل و دفاع میں صرف ہوتی ہیں۔ یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کام علماء کے لیے شروع نہیں کیا گیا تھا بلکہ عوام کی اصلاح کے لیے شروع کیا گیا تھا، اسی لیے اس کا اصل نام اصلاحی جماعت تھا۔ بانی جماعت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے کہا تھا کہ یہ کام عوام میں علم کی تھوڑی سی طلب پیدا کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، جب ان کو چسکا لگ جائے گا تو یہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا دینی سفر ان کی رہنمائی میں طے کریں گے۔ لیکن یہاں الٹا ہونے لگا، بجائے اس کے کہ علماء کی جانب مائل ہوتے، علماء کو ہی اپنی جانب کھینچا جانے لگا اور مختلف پینتلوں سے انہیں جماعت میں گھسیٹا جانے لگا۔ یہ بانی جماعت کے منہج کے خلاف ہے، یہ ان کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ جب سے علماء جماعت میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے اپنا اثر عوام پر نہیں چھوڑا، بلکہ عوام کا اثر انہوں نے نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ مکمل طور پر جذب بھی کر لیا۔ اسی کا نتیجہ ہے
کہ یہ جناب قاسمی ہو کر بھی سعد کاندھلوی حفظہ اللہ کو امیر المومنین بالعالم مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں امیر نہ مانے، جو ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے، وہ واجب القتل ہے، جبکہ انہیں کہنا یہ تھا کہ جائز عمل میں منکرات شامل ہو جائیں تو اس کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے، مگر کیا کیجئے، علم نافع کو انہوں نے جماعت کی نظر کر دی ہے۔ اب انہیں حق نظر آئے تو کیسے آئے، چشمہ تو کوئی اور چڑھ چکا ہے۔ سامعین، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل پہ اگر آپ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔